یہ 47 کا واقعہ ہو سکتا ہے۔ مسلمان کی جان اور جائیداد برابر کی سستی ہو جائے گی اور ان کے خون کے دریا بہنے لگیں گے۔ پنجاب کے قلب سے جہنمی کافر خارج ہو جائیں گے اور ان کی جائیداد پر مسلم قبضہ کر لیں گے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے شہر میں یہی واقعہ رونما ہوگا اور ہندو ہر شہر پر قبضہ کر لیں گے۔ اچانک مسلمانوں کو ایک شور سنائی دے گا، کافروں کے ساتھ دلیرانہ جنگ لڑیں گے۔ 1965 کی جنگ میں انڈیا کے کافروں نے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا تھا۔ مسلمان اپنے صدر کو صدارت سے اتار دیں گے، اس کے بعد مسلمانوں کو خسارے والی ذلت آئے گی۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا شہر سب سے بڑی مقتل گاہ بن جائے گا۔ تباہی اور بربادی ایسی ہوگی کہ گھر گھر کربلا بن جائے گا۔ مسلمانوں کے رہنما در پردہ مسلمانوں کے دشمنوں کے دوست ہوں گے، اپنے گناہگارانہ وعدوں کے مطابق کافروں کو مدد پہنچائیں گے۔ تو اس وقت کسی کو اہل حق نہیں دیکھے گا، چور اور ڈاکوؤں کے سر پر دستار رکھیں گے۔ جھوٹ و ریاکاری، غیبت، فسق و فجور کی زیادتی ہوگی، قتل، زنا اور اغلام بازی جگہ جگہ ظاہر ہوں گی۔ عیسائیوں جیسے رسم و رواج ہر جگہ رائج ہوگا، بدعت عام ہوگی اور سنت غائب ہو جائے گی۔ روزہ، نماز، حکم برداری یک لخت غائب ہو جائے گی۔ مناجات کی محفلوں میں ذکر و اذکار ریاکارانہ ہوگا۔ مومنوں کا ایمان کمزور ہو جائے گا اور انصاف کا ساتھ دینے والے مسلمان جنگ میں تنہا ہوں گے۔ کافر انہیں کثرت سے ایسے فریب دیں گے جیسے کتے کو شکار سے کھانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ بنو سلیمان یعنی قوم افغان اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے باعزت قوموں کی طرح کھڑے ہوں گے اور 100 گنا بہادری سے لڑیں گے۔ غرب کا بادشاہ ان کو دفع کرنے کے لیے حکومت کی اچھی بھاگ دوڑ سنبھالنے والا ظاہر ہوگا۔ مغربی پاکستان کے مسلمانوں پر ذات باری تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوگا اور ان کے ہاتھ کام چلانے والے ظاہر ہوں گے۔ حضرت علی کے شیروں میں سے ایک شیر کافروں کو قتل کرنے والا ظاہر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی حمایت کرنے والا ہوگا اور ملک کا پاسبان ظاہر ہوگا۔ اپنی امداد کے لیے شمال مشرق سے فتح حاصل کرنے کے لیے غائبانہ امداد آئے گی۔ ترکی والے، عرب والے اور ایران والے مدد کے جذبے سے دیوانہ وار آئیں گے۔ پہاڑوں اور جنگلوں سے عراب بھی آئیں گے۔ آگ والا سیلاب چاروں طرف رواں ہوگا۔ اچانک مومنوں کے خلاف واضح جھوٹ پر مبنی شور، تان و تشنی آشکار ہوگا اور مسلمان ان کافروں کے خلاف دلیری اور شجاعت سے جنگ کریں گے۔ چترال، نانگا پربت، چین کے ساتھ گلگت کا علاقہ مل کر تبت کا علاقہ میدان جنگ بنے گا۔ اس کے بعد ملک ہند میں ایک شورش پیدا ہوگی اور غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے اول عزمی کے ساتھ برسر پیکار ہوں گے۔ اللہ کے کرم سے کینہ پرور ہندو بنیا، جس کا نام گاف سے شروع ہوتا ہے اور 6 حروف پر مشتمل ہے، مسلمان ہو جائے گا۔ ترکی والے، چین والے اور ایرانی اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سب تمام ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے۔ افغانستان، پاکستان اور ایران کے مجاہدین یکجان ہو جائیں گے اور مل کر تمام ہندوستان کو غازیانہ فتح کریں گے۔ چیونٹیوں اور مکڑیوں کی طرح راتوں رات غلبہ حاصل کر لیں گے۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ مسلمان قوم فاتح ہوگی۔ یہ غزوہ 6 سال تک انسانیت کے لیے بدقسمتی کی گہری تاریک غار کی طرح ہوگا۔ تو جان لو کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے ہر جگہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے موقع تلاش کریں گے۔ اہل کابل کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے۔ کافرین دائیں بائیں بہانہ سازی کریں گے۔ سرحدی غازیوں سے زمین مرکت کی طرح لرزے گی۔ مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار آئیں گے۔ یہ واقعہ بڑی عید کے بعد اور چھوٹی عید الفطر کی نماز سے پہلے ہوگا۔ ہاتھ سے گئے ہوئے علاقے کو فتح کر لیں گے۔ دریائے اٹک کافروں کے خون سے 3 مرتبہ یک بار بھر کے جاری ہوگا۔ دین اور ایمان کے بدخواہ لوگ مارے جائیں گے۔ تمام ہندوستان ہندو گورنمنٹ سے پاک ہو جائے گا۔ پنجاب، شہر لاہور، ملک کشمیر، نصرت شدہ گنگا،
شاہر بجنور پر مسلمان غاصبانہ قبضہ کر لیں گے۔ غربستان یعنی پاکستان کا بادشاہ ہتھیاروں اور اسلحہ کے زور پر فتح حاصل کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو وہم و گمان سے باہر ہوگی۔ اے پیارے بھائی، 40 سال تک اس بادشاہ کا عہد و اقتدار میں دیکھ رہا ہوں۔ اسلام کا غلبہ 40 سال تک ہندوستان کے ملک پر رہے گا۔ اس کے بعد دجال کافر اصفہان شہر سے ظاہر ہوگا۔ میں جو کہہ رہا ہوں غور سے سنو۔ اس دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی آخر الزماں ظاہر ہوں گے۔ اس کے بعد نعمت اللہ شاہ ولی اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے نعمت اللہ شاہ، خاموش ہو جا، رب کے رازوں کو ظاہر نہ کر۔ 548 ہجری میں واقعات بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے محترم عزیز دوستو، یہ وہ پیشن گوئیاں تھی جو آج سے 850 سال قبل نعمت اللہ شاہ ولی ایک بزرگ نے کی تھیں۔ ان میں سے بہت ساری مکمل ہو چکی ہیں، چند ایک رہتی ہیں، اور وہ بھی آنے والے زمانے میں یقیناً پوری ہوں گی۔